الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عاشقان صحابہ و اولیاء، شہد کی مکھی کی سی آواز کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ انہی کی زبانی سنی۔ چنانچہ فرماتے ہیں، پہلی بار کی حاضری یعنی پہلے سفر حج میں مینا شریف کی مسجد میں مغرب کے وقت حاضر تھا۔ جب سب لوگ مسجد سے چلے گئے تو مسجد کے اندرونی حصے میں ایک صاحب کو دیکھا کہ قبلہ وظیفے میں مصروف ہیں۔ میں صحن مسجد میں دروازے کے پاس تھا اور کوئی تیسرا مسجد میں نہ تھا۔ یکایک ایک آواز گنگناہٹ کسی اندر مسجد کے معلوم ہوئی، جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے۔ فوراً میرے قلب میں یہ حدیث آئی، اہل اللہ کے قلب سے یعنی اللہ والے کے دل سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے۔ اللہ والوں کے دل سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے۔ میں وظیفہ چھوڑ کر ان کے طرف چلا کہ ان سے دعائیں مغفرت کراؤں۔ کبھی میں کسی بزرگ کے پاس بحمد اللہ تعالی دنیاوی حاجت لے کر نہ گیا، جب گیا اسی خیال سے کہ ان سے دعائیں مغفرت کراؤں گا، غرض دو ہی قدم ان کے طرف چلا تھا کہ ان بزرگ نے میری طرف منہ کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا، اللہم اغفر لی لأخی ھذا، اللہم اغفر لی اخی ھذا، اللہم اغفر لی اخی ھذا، یعنی اے اللہ میرے اس بھائی کو بخش دے، اے اللہ میرے اس بھائی کو بخش دے، اے اللہ میرے اس بھائی کی مغفرت فرما، اے اللہ میری اس بھائی کی بخشش فرما۔ میں نے سمجھ لیا کہ فرماتے ہیں ہم نے تیرا کام کر دیا، اب تو ہمارے کام میں مخل یعنی خلل ڈالنے والا نہ ہو۔ ہم نے تمہارا کام کر دیا، اب تم ہمارے کام میں خلل ڈالنے والا نہ ہو۔ میں ویسے ہی لوٹ آیا، اس بزرگ کے پاس نہیں گیا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 490۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اے عاشقان رسول، اس حکایت سے یہ بھی درس ملا کہ دنیا کی منفعت، دنیا کی بینیفٹ کے مقابلے میں آخرت کی راحت اور گناہوں کی مغفرت کی چاہت زیادہ ہونی چاہیے۔ دنیا کے فائدے سے زیادہ آخرت کی مغفرت زیادہ ہونی چاہیے۔ جب کسی بزرگ سے ملاقات کی سعادت ملے تو حتی الامکان سے خاتمہ بالخیر اور مغفرت کی دعا کی التجا کرنی چاہیے، اور خود بھی اپنی اور امت محبوب کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندو تم سب گنہگار ہو، اے میرے بندو تم سب گنہگار ہو، مگر جیسے میں نے بچایا لہذا مجھ سے مغفرت کا سوال کرو۔ میں نے بچایا، مجھ سے مغفرت کا سوال کرو، میں تمہاری مغفرت فرما دوں گا۔ اور تم میں سے جس نے یقین کر لیا کہ میں بخش دینے پر قادر ہوں، جس نے یقین کر لیا کہ اللہ بخش دینے پر قادر ہے، تو اللہ فرماتا ہے جس نے یقین کر لیا کہ میں بخش دینے پر قادر ہوں
پھر مجھ سے میرے قدرت کے وسیلے سے استغفار کیا کرو، میرے قدرت کے وسیلے سے، میرے قدرت کا وسیلہ دے کر استغفار کیا کرو، یعنی میں مغفرت چاہی تو میں اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ اللہ کی قدرت کا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، تجھے واسطہ اس کا، یہ واسطہ دے، جس نے ایسا مغفرت چاہی تو میں اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اپنے اوپر استغفار کو، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت کی مغفرت فرمائے۔